تمكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ یونس آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 11 میں سے۔ یہاں سے یہ ایک زجر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جب میں بندے کو مشکل کے بعد آسانی دے دیتا ہوں اور اسے مصیبت کے بعد جو ہے تکلیف کے بعد راحت اور خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہوں، تو انسان کی ناشکری کا ذکر فرمایا کہ یہ اتنا ناشکرا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی آیات کو ہی اس کا مذاق بنا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی آیات ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اور تدبیریں شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان میں ناشکرا پن جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سائیکل چلاتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اسے گاڑیاں عطا کر دیتا ہے، اور جب کوئی پوچھ لیں کہ بھائی ہاں جی حالت تو بڑی ٹیٹ ہے آج کل، تو کہتے ہو جی کہ پوچھتے ہو، اس پیچھے میری بڑی محنت چھپی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کرم کیا ہے اور اللہ کی عطا ہے جو مجھ پہ مہربان ہوا۔ اسی طرح کوئی بیماری ہو اس کے بعد صحت دے دیتا ہے، وہ جی فلانے دربار پر گیا، بس اتھے ایک پھونک مارنی دیر سی گل ساری ختم ہو گئی۔ تو یہ ناشکرا پن جو ہے اس انسان کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً من بعد ضراء، رحمت تکلیف کے بعد خوشحالی دے دیتے ہیں، راحت عطا کرتے ہیں، مستہم جو ان کو پہنچی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو یک وہ تدبیر کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں، قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر کہ اللہ اسرع مکرا، بہت جلد تمہاری تدبیر کی سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ جلد تدبیر کرنے والا ہے، یعنی تدبیر کی سزا دینے والا ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بے شک میرے فرشتے یکتبون، وہ لکھتے ہیں ما تمکرون، جو تم تدبیر کرتے ہو۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہیں فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم، اور چلتی ہیں وہ تمہارے ساتھ، بريح طیبۃ، پاکیزہ ہواؤں میں، وفرحوا بہا، تم خوش ہوتے ہو اس کے ساتھ، جاءت ریح عاصف، آتی ہے تیز ہوائیں، وجاءہم الموج، اور آ جاتی ہیں موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم احیط بہم، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے لیے پکار کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو آواز دیتے ہیں۔ اور میں مسئلہ جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ موجیں آتی ہے، اور جب پھنس جاتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ گھیر لیے گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار کو۔ ہاں، جل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو، اے اللہ اب جو ہے یہ بلا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، یہ مصیبت دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا تو ہی مصیبت کو دور فرما دے۔ تو جب واپس جاتے ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایسے بھور میں پھنس گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ملاح نے آواز دی کہ اب اللہ کو پکارو، سب نے بابوں کی آوازیں شروع کر دی نا، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی
اب اللہ کو پکارو، یہاں وہ کوئی کام نہیں آنے والے۔ تو جب اکرمہ نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ بھائی یہی تو جھگڑا ہے ہمارا چچا زاد کے ساتھ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مسئلہ یہی ہے۔ اگر سمندر میں وہ نہیں سنتے ہیں تو وہ خشکی میں بھی کوئی کام نہیں آ سکتے۔ تو اس نے ایک وعدہ کیا اپنے رب کے ساتھ کہ اگر یہاں سے میں نکل گیا نا خیر و عافیت کے ساتھ تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کروں گا، اسلام قبول کروں گا۔ تو وہ جب کشتی بھور سے نکلی اور کنارے لگی تو حضرت اکرمہ آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل کا بیٹا تھا، صحابی رسول تھا۔ تو ان کو ایمان نصیبی اس کے بعد ہوئی کہ جب وہ بھور میں اور سمندر میں پھنس گئے تھے تو فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار کو۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اے اللہ اگر تو نے اس مشکل سے ہمیں نجات دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے، ہم شکر گزاروں میں سے بن جائیں گے، مان جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض، اللہ فرماتے ہیں جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض، وہ اچانک زمین میں فساد کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، بالحق کے ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری بغاوت کا نقصان تمہیں کو ہونا ہے، وہ تمہاری جانوں پر اس کا وبال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا کچھ سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم خبر دیں گے تمہیں جو تم نے اعمال کیا ہے، تو تم نے اعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تم نے کوئی بھی عمل کیا ہے اس کے بارے میں ہم تمہیں بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان قریب تم نے میری طرف آنا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک سوائے اس کے نہیں دنیا کی زندگی کی مثال، کماء مثل پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہے، فاختلط بہ نبات الارض، پس فاختلط خلط ملت ہوئے بھی اس کے ذریعے نبات الارض، زمین کے نباتات، مما یأکل الناس والانعام، مما اس سے یأکل الناس جس سے لوگ کھاتے ہیں، والانعام اور چوپائیں، جانور بھی کھاتے ہیں، لوگ بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی ہے، وزینت، اور زمین مزین خوبصورت بنا دی گئی، زمین جب خوبصورت بن گئی، ٹھیک ہے نا، اور ساری خوبصورتیاں، ٹھیک ہے نا، وہ آ گئی۔ آج کل آپ دیکھ لیں گندم جب، ٹھیک ہے نا، وہ اگنے والے ہیں، اگ گئے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ دنوں کے بعد آپ پھر ماحول جب باہر جا کر دیکھتے ہیں یہ نظر کے لیے بھی ٹھیک ہوا کرتے ہیں، ویسے بھی جایا کرے صبح صبح۔ تو فرمایا وَظَنَّ أَنْ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور جو ہے اس کے اہل جو ہے جن کی فصل ہوا کرتی ہیں وہ گمان کرتے ہیں أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ بے شک وہ اس پر قابو پا لینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ دیکھتے ہیں جب اپنی فصل کو زمیندار، تو وہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ بس اب قابو میں آ گیا ہے۔ أَتَاهَا امرنا لیلا او نہارا، آ جاتا ہے ہمارا امر، ہمارا عذاب، لیلا او نہارا، رات کو یا دن کو آ جاتا ہے۔ فجعلناها، ہم بنا دیتے ہیں اسے، حسیدا، صاف چٹیل میدان کا، لم تغن بالامس، ایسا گویا کہ کل یہاں پہ کوئی فصل تھی کوئی نہیں، ایسا بنا دیتے ہیں۔ عذاب کی ایک چٹکی سی بھیج دیتے ہیں، ہوا بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں اولے برسیں جی کل کوئی بھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں یا دن کو یا رات کو ہمارا عذاب آ جاتا ہے، سب کچھ ایسے ملیا میٹ کر دیتا ہوں کہ گویا کہ کل یہاں پہ کوئی چیز تھی کوئی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح اسی لیے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو
الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء، اور وہ رہنمائی کرتا ہے جس کے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، وہ جس سے چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی ہے، الحسنی ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وزیادۃ اور ان کے لیے زیادہ نعمتیں اللہ نے بنا لیے، زیادہ اور بھی نعمتیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی ہے، الحسنی جنت ہے، وزیادۃ اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے جس پر میں جمعے کے بیان میں گفتگو کرنے والا ہوں انشاءاللہ 2 دن کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا نعمت ہے؟ یہ اللہ کا دیدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے وہ اللہ کا دیدار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہر ہفتے جمعے والے دن اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا، جمعے کے بیان میں انشاءاللہ یہ اس پہ بات کریں گے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ، اور ان کے چہروں پر چائی نہیں ہوگی، قطرون ولا ذلتن، کوئی ذلت و رسوائی، قطر ان کا کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں کوئی سیاہی، ولا ذلتن اور نہ کوئی رسوائی، غالباً یہ سیاہی ہے قطر۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کذبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ بمثلھا، اسی کے مثل ان کو ملنے والا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قطر ان کا، ٹھیک ہے دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا والذین، سیاہی ہوئی، ٹھیک ہے نا، نہ ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، ولا ذلت نہ رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کا بدلہ جو ہے ان کی برائی کا بدلہ اسی کے مثل ملے گا۔ اے اللہ تیری مہربانیوں پہ قربان جاؤں کہ جب نیکی کرے گا اللہ فرماتے ہیں 70 گنا اس کا اجر عطا کرتا ہوں، اور دوسرے مقام پہ فرمایا بغیر حساب، بغیر حساب کے اجر و ثواب دیتا ہوں، اور جب گناہ کرتا ہے تو فرمایا ایک گناہ کرے گا ایک ہی سزا ملنے والی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک گناہ کرے گا تو ایک سزا ملے گی، تو فرمایا اس کے گناہ کا بدلہ جو ہے نا اتنا ہی ملے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر جو ہے رسوائی ذلت چائی ہوئی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے عذاب سے من عاصم، کوئی بچانے والا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ، گویا کہ ڈانپ لیے گئے ان کے چہرے، ان کو چہروں پر، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کا ایک حصہ ڈانپ لیا گیا، ان کے چہروں پر ڈال دیا گیا اندھیری رات کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ آگ میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم نحشرہم جميعا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، انتم و شرکاؤکم، تم اور تمہارے باپ دادے، تم اور تمہارے شرکا، ٹھیک ہے نا، جن کے تم نے پوجا پاٹ کی ہے، تم اور تمہارے شریک پیر، ٹھیک ہے نا، یہ سب کھڑے ہو جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہا ان کے شرکا نے، یہ پیر کہیں گے ان کے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم نے کبھی ہمیں آواز نہیں دی ہے، نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے، نہیں تھے تم ہماری سور و پکار کرنے والے۔ اپنے مریدوں کے بالکل صاف انکار کر دیں گے قیامت والے دن۔ اللہ نے پورا نقشہ ذکر کیا، دیکھیں نا آگے فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ بابے اسی پر بس نہیں کریں گے، کہیں گے اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں۔
ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری سور و پکار سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے ہمیں بھی آواز دیا ہے۔ یہ سورۃ احقاف آیت نمبر 5 میں فرمایا، یہ پارہ نمبر 16 کا ایک حوالہ دیکھیے جی، پارہ نمبر 26 سے سورہ احقاف آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون ہے بڑا گمراہ اسے یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، من لا یستجیب لہ، وہ ان کو پکارتے ہیں جو ان کو جواب نہیں دیتے ہیں، الی یوم القیامت، قیامت تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی سور و پکار سے غافل ہیں، وہ ان کی سور و پکار سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ پیر اور بابے اپنے مریدوں کے دشمن بن جائیں گے، یہ دشمن بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے مریدوں کے سور و پکار کا انکار کر جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کے، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ جدھر بھی یہ بات آتی ہے من دون اللہ، آگے نیچے تفسیر میں لکھ دیتے ہیں بت مراد ہے۔ میں اس دن یہ تفسیر دیکھ رہا تھا ادھر بلال مسجد میں، ٹھیک ہے نا، ایک حضرت کی تفسیر پڑھی ہے جی، تو جدھر یہ بات آ جائیں تو بت، ایک بت لکھا ہوتا ہے بس تفسیر میں، باقی آگے بات ہی نہیں لکھ سکتے، تو وہ بت دیکھ کر مجھے ہنسی آ جاتی تھی، دیکھ، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگ اس دھوکے میں رہیں کہ اس سے لوگ مراد نہیں ہے بت، یہ بت بھی انہوں نے کسی کی شکل پہ بنائی تھی نا، کسی کی صورت پہ، کسی نے نبی کی صورت پہ بنائی تھی، کسی نے اپنے بزرگ کی صورت پہ بنائی تھی، تو اصل عبادت تو ان بزرگوں کی کرتے تھے نا، بت تو ان کی شکل میں، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کی یاد ذہن میں رہے اور ان کی شکل و صورت ذہن میں رہے، اور تاکہ ان کی سور و پکار کرے، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تو فرمائے یہ جو ہے نا ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کی کیا کریں گے، سور و پکار کے انکار کریں گے۔ یہاں بھی بالکل یہی بات ہے سورہ یونس میں فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ان کے یہ مناظرے پہ میں نے ایک پورا درس دیا تھا، 4-5 مناظرے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے نکالے تھے، کبھی موقع ملا تو پھر نکال دوں گا انشاءاللہ، آپس میں ان کا بحث مباحثہ ہوگا۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا اسلفان، ہنالک تبلو، وہاں پر ظاہر ہو جائے گا کل نفس، ہر نفس کے لیے ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور انہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حق مولا ہے، ان کا حق مولا ہے، ان کے اس کی طرف ان کو لے جایا جائے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے گم ہو جائے گا وہ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے گڑھا ہے، جو کچھ یہ گڑھ کے بنا رہے تھے، تو یہ سب کچھ ان سے کیا ہو جائے گا، گم ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔